بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا جو کہ ایمانیات سے متعلق تھا، اور سبق کا نام تھا عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ اس میں ہم نے آپ کو ایکسپلینیشن کے اندر کافی باتیں بتلائی تھیں۔ اب آپ کا اگلا سبق ہے عبادات سے متعلق، اور عبادات کے اندر جو سبق ہے اس کا ٹاپک ہے روزہ۔ اس کے اندر آپ کو روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتلائے جائیں گے، اسی طریقے سے روزے کے فضائل بتلائے جائیں گے، اور اسی طریقے سے روزے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتلائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، روزے کی فضیلت اور معاشرے پر اس کے اثرات، یہ جو باب ہے ہمارا عبادات۔ پہلے ہم آپ کو عبادات کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ عبادات یہ عبادت کی جمع ہے، اور عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کیا جائے، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو اس کو عبادات کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ یہ تمام کام اللہ کو پسند ہیں اور ان کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے کاموں کو جو انسان کرتا ہے ان کو عبادات کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا عبادات عبادت کی جمع ہے، یعنی کہ اس طرح کے بہت سے کاموں کو کرنا جن سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان روزے کی فضیلت، اور دوسرا ہے معاشرے پر اس کے اثرات۔ تو آج ہم اس پہلے یعنی روزے کی فضیلت سے متعلق آپ کو بتلائیں گے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ روزے سے متعلق آج ہم تین باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، دوسری اس کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات روزے کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو سبق میں بھی بتلائے گئے ہیں، ان مسائل پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ روزے کے لغوی معنی ہیں رک جانا، کسی بھی کام سے رک جانا۔ عربی میں صوم، امساک، یہ رک جانا اس کو کہا جاتا ہے، صوم یا امساک۔ اور شریعت اور اسلام میں صوم کہا جاتا ہے کس کو؟ صبح صادق سے، یعنی جب صبح شروع ہوتی ہے، صبح صادق اس کو کہتے ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، شام مغرب کے وقت تک، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا اور ہر بری نفسانی خواہشات کو ترک کر دینا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو پورا کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہم نہیں کھاتے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ روزے کی فضیلت تھی۔ پہلی بات میں نے آپ کو روزے سے لغوی اور اصطلاحی تعریف بتلائی، پھر آپ کو بتلا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ روزے کے لغوی معنی رک جانا، اور اصطلاحی تعریف صبح صادق سے، یعنی جب صبح شروع ہوتی ہے، صبح صادق سے صبح غروب آفتاب تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے اور ہر بری نفسانی خواہشات کو ترک چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ دوسری بات جو روزے کی فضیلت تھی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنے پر کیا ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ہمارے سبق میں بھی یہ حدیث دی گئی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری آپ کی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ دی گئی ہے، پیج نمبر 13 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے غالباً، بلکہ پیج نمبر 13 میں نہیں ہے، یہ جو ہے وہ پیج نمبر 14 کے اندر جو ہے، یہ ابتدا میں 3rd لائن کے اندر یہ آپ کو حدیث لکھی گئی ہے۔
جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جنگ کے دوران جو چیز جسم کو نقصان سے بچاتی ہے نا، کوئی چیز ایسی ہو جو تلوار ماری جاتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈھال ہوتی ہے، کوئی چیز جو اس کو آگے کر دیتا ہے، وہ لوہے ٹائپ کی جو ہوتی ہے اس پہ ٹکراتی ہے تو انسان کی اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یا آج کل کے مثال کے طور پر لے لیں، جیسے کہ بلڈ پروف جیکٹس ایک طرح سے سمجھ لیں کہ گولی جو ہے اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اس طرح پرانے زمانے میں بھی جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگ والے لوگوں کے پاس ڈھال ہوتی تھی، کوئی تلوار مارتا وہ اس کو آگے کر دیتے تو محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ آپ کی حفاظت کرنے والی ہے ہر قسم کے گناہوں سے، یہ آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھ لے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے یہ، تو گویا یہ جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو دنیا میں گناہوں سے بچنے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی ڈھال ہے جو دنیا میں بھی گناہوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت کرے گی۔ ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو جب اس کے افطار کرنے کا وقت آتا ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، اس کو لازمی قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اسے کبھی رد نہیں کرتے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں روزے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا، بہت ساری احادیث ہیں روزے سے متعلق جن میں جو ہے وہ حدیثوں کو ذکر کیا گیا۔ میں نے آپ کو یہاں پہ 3 حدیثیں جو ہے وہ اس سے متعلق ذکر کی، جس کے اندر آپ کو روزے کی فضیلت اور اس کے مقاصد کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ یعنی کہ یہ ساری حدیثیں روزے کی فضیلت سے متعلق تھیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی فضیلت سے متعلق، پہلی ہوئی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری ہوئی روزے کے فضائل۔ اب تیسری بات جو آپ کو بتلا رہے ہیں آج کے سبق میں وہ ہیں روزے کے مسائل۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آپ کو پیج نمبر 13 میں بھی دی گئی ہے، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت نمبر 183 اس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سب سے پہلی بات، یہ آیت سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2 ہجری میں ہی روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، یعنی روزے رمضان کے مہینے کے جو فرض ہوئے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب کیوں کیے گئے تھے اور کیوں اب تم پر کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس سے اگلی آیت 184 نمبر ہے، اس میں بھی روزے کے مسائل کے ذکر کیا گیا ہے۔ 3 مسائل وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 184 آپ دیکھیں گے تو اس میں 3 مسائل جو ہے وہ الگ سے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جائے تو اب بیمار تو روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو تو میڈیسن لینی ہوتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وہ روزے کیسے رکھے گا؟ تو اس کے لیے حکم، فمن کان منکم مریضا، تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے بلکہ رمضان ختم ہو جائے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لے۔ پہلا مسئلہ کیا بیان ہوا؟ اگر کوئی مریض ہے، اب مرض کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اسے دوائی لینی ہے، میڈیسن کھانی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم اتار دیا کہ جب وہ صحت مند ہو جائے رمضان کے بعد تو وہ جو روزے اس کے رمضان میں چھوٹ گئے تھے وہ روزے بعد میں رکھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، جو دوسرا مسئلہ ہے، کوئی انسان مسافر ہو جائے،
فمن کان منکم مریضا، پھر دوسرا ہے او علی سفر، کہ کوئی انسان مسافر ہو جائے، سفر میں جا رہا ہے. اب میں سفر میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، کبھی کوئی کام، کوئی ضرورت آپ کو ضروری ہے، جانا ہے، اب آپ کو جانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے. اب مسافر رمضان کے مہینے میں جب نکلتا ہے، ظاہر سی بات ہے مشقت ہوتی ہے سفر میں، انسان کو بہت سی تکالیف ہوتی ہے. اب اگر وہ شخص وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو سفر کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ دوران سفر نہ رکھے، مسافر پر نہیں. ہاں البتہ رمضان گزرنے کے بعد یا سفر کے بعد اپنے روزے وہ رکھے گا، پھر جو روزے رہ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد بقیہ روزے رکھے گا. جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے، ایک آدمی گیا جی 5 دن کے لیے سفر پہ گیا، 5 روزے نہیں رکھے، بعد میں سب نے واپس آ گیا، روزے رکھ لیے، 25 روزے ہو گئے، اب 5 رہ گئے، تو رمضان ختم ہو جانے کے بعد پھر وہ عید کے بعد وہ اگلے دن سے روزوں کی قضا کرے گا، یعنی کہ وہ یہ 5 روزے الگ سے رکھے گا، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گا. تو پہلا مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بیمار ہو جائے مریضاً تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، دوسرا جو مسافر ہو، سفر پہ ہو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے جسم میں، اب اس کو تو رمضان کے بعد بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ رکھ سکتا ہے، اس وقت بیمار ہے، تکلیف ہے اور بعد میں رکھ لے گا تو وہ رکھ لے بعد میں. لیکن اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ اب کوئی امید ہی نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کی، بہت بوڑھا ہو گیا، کمزور ہے، اب ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کے بعد دوبارہ تو جوانی ملنے والی ہے نہیں، ہیں صحت مند ہونا تو پھر بہت مشکل ہے نا، 100 سال عمر ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ شخص روزے کا فدیہ دے گا، روزے کا فدیہ دے گا، اپنے روزوں کا فدیہ. ایک فدیہ آج کل کے حساب سے 100 روپے، یعنی 100 روپے جب وہ دے دے گا تو اس کا ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اب اس نے 30 روزے نہیں رکھے، 20 نہیں رکھے، جتنے بھی رکھے، پر روزے کے حساب سے ایک روزہ 100 روپے کے حساب سے وہ فدیہ کسی بھی غریب کو ادا کرے گا، تو یہ اس کے روزے کی طرف سے اس کی یہ فدیہ ہو جائے گا، جس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کا ثواب ضرور عطا کریں گے. کیونکہ وہ بیماری میں ہے، کمزوری میں ہے، بڑھاپے میں ہے، نہیں رکھ سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے. لیکن یہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ جس کو قضا رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، بالکل وہ قضا رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑھاپا ہے، وہ فدیہ دے گا. جو قضا کر سکتا ہے وہ بعد میں قضا کرے گا. تو آج کے درس میں ہم نے یہ 3 باتیں جو ہیں آیت نمبر 184 سے متعلق جو مسائل بیان کیے گئے تھے وہ بھی بیان کیے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو بتلایا کہ پہلے لغوی تعریف، پھر اصطلاحی تعریف، پھر اسی طرح روزے کے فضائل نمبر 2، اور تیسری بات روزے کے مسائل جو کہ آیت نمبر 184 میں ذکر کیے گئے، اور اس سے جو 3 مسئلے نکالے گئے وہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیے. امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کسی کو اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ انشاءاللہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سب میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، اچھی طریقے سے سنیں اس کو، اور کوشش کریں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی یہ بات آگے تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جس چیز کو دین میں سیکھیں وہ بات ہم دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.